بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں یونیورسٹی نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج کل یونیورسٹی کے حالات بہت خراب ہیں۔ جوان لڑکے اور لڑکیاں برے کاموں میں ملوث ہیں۔ بلا شبہ میں ایک مضبوط ایمان کا شخص تھا، لیکن میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں غلط صحبت میں پڑ جاؤں اور یوں میری جوانی کی عبادت ضائع چلی جائے۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ میرے سامنے یونیورسٹی کے داخلے کے کاغذات پڑے ہوئے تھے اور میں انہیں گھورے جا رہا تھا جب اچانک امی کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ امی کو کمرے کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر میں احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے میرے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ لیے تھے، اس وجہ سے مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے انہیں وہ سارے معاملات بتا دیے جو میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا، فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنا تمہارا فرض ہے اور آج کے دور میں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ تم اپنی نسلوں کی حفاظت کرو گے، اور جب تم اپنی نسلوں کی حفاظت کرو گے تب کوئی بھی برائی تمہیں چھو نہیں سکے گی۔ اس کے علاوہ وہ مجھے کافی دیر تک سمجھاتی رہیں۔ میں بہت غور سے ان کی باتیں سنتا رہا اور خود سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی نہیں بھٹکوں گا اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی کے جال میں پھنسوں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری قسمت میں کتنی بڑی آزمائش لکھی جا چکی ہے۔ لہٰذا پھر میں نے وہ تمام کاغذات فل کر دیے اور پھر اگلے ہی دن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہ یونیورسٹی میری سوچ سے بھی زیادہ بڑی اور خوبصورت تھی اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے تھے۔ جس حد تک میں نے محسوس کیا تھا وہاں پر زیادہ تر لڑکے اور لڑکیوں کے آپس میں کپل بنے ہوئے تھے۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ لوگ یہاں پر پڑھنے کے لیے کم اور رشتے ڈھونڈنے کے لیے زیادہ جاتے ہیں۔ میں نے یہ سب دیکھ کر توبہ کی اور پہلے دن کلاس لے کر سیدھا گھر آ گیا۔ اس دن میرا کوئی دوست بھی نہیں بنا تھا کیونکہ وہاں پر موجود تمام لڑکے ہی ایسے تھے جو لڑکیوں کے چکروں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر یہی بات ہوتی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو اپنے جال میں پھانس لوں۔ کوئی بھی وہاں پر پڑھائی کی بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کو اپنے فیوچر کی ٹینشن تھی۔ ہر کسی کو یہی ٹینشن تھی کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ لڑکیاں ہیں۔ مجھے نوجوان نسل کی ذہنیت پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یونیورسٹی کے عملے پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو خود اس چیز کو بہت زیادہ پھیلا رہے تھے اور ان لڑکے اور لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے جن کے آپس میں چکر ہوتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ اگر کوئی شریف لڑکا یا لڑکی وہاں پر چلے جاتے تو نہ صرف وہ اس کے کپڑوں پر طنز کرتے بلکہ اس کے خاندان پر بھی چلے جاتے۔ میں چونکہ حافظ قرآن بھی تھا اور بچپن سے ہی مجھے سر پر ٹوپی پہننے کی عادت تھی، اسی وجہ سے پہلے ہی دن سب نے مجھے مولوی مولوی کہہ کر چڑھانا شروع کر دیا اور اس سب میں ان کا ساتھ تمام پروفیسروں نے بھی دیا۔ لیکن میں نے ان کی بات کا برا نہیں منایا اور نہ ہی میں نے ان کی کسی بات کو سیریس لیا۔ میں نے ان کی تمام باتیں ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ گھر آنے سے پہلے میں لائبریری گیا اور وہاں سے کچھ کتابیں وغیرہ ایشو کروائیں تاکہ انہیں بعد میں پڑھا جا سکے۔ لائبریری میں ہی میری ملاقات ایک لڑکے سے ہو گئی۔ جب میں نے اس سے بات چیت کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ بھی میرے سیمسٹر کا ہی ایک لڑکا تھا۔ وہ بھی کافی خاموش، دبا اور دبو سا تھا اور ایک عام خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بھی کسی سے نہیں بنتی تھی اور شریر لڑکے نہ صرف اسے تنگ کرتے تھے بلکہ اس کا مذاق بھی بناتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی جلدی سے کلاس لے کر لائبریری آ کر بیٹھ جاتا تھا اور پھر یہاں پر پڑھا کرتا تھا۔ جب میری سے دوستی ہو گئی تو وہ بہت خوش ہوا۔ میں بھی خوش تھا کیونکہ مجھے بھی وقت گزارنے کے لیے ایک ساتھی مل گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں یہاں پر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی بہت خراب ہیں اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہیں کہ دوسرے کو بھی خراب کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں نشے کی لت ہے اور وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس لت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تمہیں ان لوگوں سے بھی بچنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا اور سوچنے لگا کہ میں ایک یونیورسٹی ہی آیا ہوں یا پھر کسی گناہ کے اڈے پر۔ پہلا ہفتہ کافی مشکل سے گزرا کیونکہ اس دوران سینئر نے مجھے بہت تنگ کیا۔ وہ تمام لڑکیوں کے سامنے مجھ سے ایسی ایسی حرکتیں کرواتے کہ میں خود بھی شرمندہ ہو جاتا۔ ایک دو بار انکار کرنے کی کوشش کی لیکن انکار کرنے سے میری بے عزتی زیادہ ہوئی۔ میری وجہ سے بیچارہ علی بھی ہر جگہ پر پھنس جاتا تھا۔ اگر وہ مجھے روک لیتے
تو علی وہاں سے جانے کے بجائے میرے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا اور میرے ساتھ ہی ان کے مطالبات کو مانتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے کہا کہ مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے جایا کرو، خود کو مشکل میں نہ پھنسایا کرو، لیکن وہ یہ کہہ دیتا کہ اگر میں نے تمہیں ابھی چھوڑ دیا تو تم یہ سمجھو گے کہ میں تمہیں تمام حالات میں چھوڑ دوں گا، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، مجھے دوستی نبھانا اچھی طرح سے آتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں صرف مسکرا دیتا اور خدا کا شکر ادا کرتا جس نے مجھے اتنا اچھا دوست دیا تھا۔ اسی کی وجہ سے میرا وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا۔ ایک دن علی یونیورسٹی نہیں آیا، میں اکیلا ہی کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا جب مجھے اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہوا ہو۔ میں نے دائیں جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی کھڑی تھی جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے ویسٹرن ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی یوں کوئی لڑکی میرے پاس آئے گی۔ مجھے یہی تھا کہ میری ڈریسنگ دیکھ کر وہ دور سے ہی راستہ بدل لیا کرے گی اور میں اسی پر ہی شکر ادا کرنے لگا تھا۔ لیکن آج میری قسمت خراب تھی۔ کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے ایک ادا سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے چہرے کو خود سے گھور رہی ہو، لیکن میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ میرے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں حیران ہوا کیونکہ میں نے اسے وہاں بیٹھنے سے منع کیا تھا اور یہ اخلاقیات کے بالکل خلاف تھا کہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے پاس بیٹھا جائے۔ جیسے ہی وہ وہاں پر بیٹھی میں وہاں سے فوراً اٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جاتا اس نے میرے بازو سے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے جلدی سے اپنا بازو چھڑوایا اور اسے کہنے لگا کہ دیکھو بی بی، تم جو کوئی بھی ہو مجھ سے دور رہو، کیونکہ میں ان چکروں میں پھنسنے والا نہیں ہوں۔ میں یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اور میری کوشش یہی ہے کہ میں صرف اور صرف اپنی تعلیم پر دھیان دوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا ویسا لڑکا ہوں تو یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دو۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا گیا۔ مجھے یہی تھا کہ اب وہ کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئے گی، لیکن میرے وہاں سے جانے کے بعد وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اب مجھے خوف محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں یوں اظہار کر رہا تھا جیسے مجھے اس کے ساتھ چلنے سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، جبکہ اندر ہی اندر میں ڈر رہا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ وہی حرکت کی تو اس کی وجہ سے میری ساری نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ لہٰذا میں اس کی طرف بغیر دھیان دیے چلتا رہا، جب اچانک گراؤنڈ کے بیچ جا کر وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں پتہ بھی ہے میں کس کی بیٹی ہوں؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے اس سے فرق بھی نہیں پڑتا کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگی۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر میں نے دوبارہ سے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ میری یہ حرکت دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم کس قدر پارسا ہو، تمہاری پارسائی تو میں منٹوں میں ہی نکال لوں گی۔ مجھے پتا تھا کہ اس جیسی لڑکیاں مجھے ہر جگہ پر ملیں گی، اسی لیے میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی اس بات کو بہت ہی تحمل سے برداشت کیا۔ اگر میں چاہتا تو اس کا منہ توڑ دیتا، لیکن میں لڑکیوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ ویسے ابھی ابھی میرے سامنے ویسے ہی کھڑی تھی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک وہاں پر ایک اور لڑکا آ گیا، وہ بھی کافی ماڈرن تھا۔ یقیناً وہ اس لڑکی کا دوست تھا، اس لیے وہ اس کے قریب جا کر پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کیا یہ لڑکا تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکی ہنسنے لگی اور بولی، یہ مجھے کہاں پر تنگ کر سکتا ہے؟ تم بس یہ سمجھ دو کہ میں اسے تنگ کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بہت ہی بے حیائی سے آنکھ ماری۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارا اسٹینڈرڈ اس قدر گر گیا ہے، اس نے ایک نظر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر میں نے بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ وہ دونوں آپس میں ہی بات کر رہے تھے جب میں تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ اب مجھے اپنی بوڑھی ماں کا خیال نہ ہوتا تو آج میں ان دونوں کا وہ حشر کرتا کہ یہ لوگ دوبارہ کبھی مجھے روکنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ لیکن چونکہ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری ماں بھی کافی بوڑھی ہو چکی تھی، لہٰذا وہ میری طرف سے کسی بھی قسم کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور ہمارے گھر کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ اگر میں کسی کیس میں پھنس جاتا تو کوئی بھی مجھے اس کیس سے نکلوا سکتا۔
اسی لیے میں کوشش یہی کر رہا تھا کہ یہاں پر لڑائی جھگڑا نہ کروں اور نہ ہی کسی سے بدتمیزی سے بات کروں، کیونکہ یہ سارے بچے ہی اپنے ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں تھیں۔ انہیں ان کے ماں باپ ہی نہیں سدھار سکے تھے، پھر میں کون ہوتا تھا ان کو سیدھی راہ پر لانے والا؟ لہٰذا وہ سارا دن ہی مجھے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ لڑکی مجھے دیکھے جا رہی ہے اور اپنی دوستوں سے کچھ کہہ کر ہنستی بھی ہے۔ وہ چہرے سے بالکل بھی نہیں لگتی تھی کہ اس قدر بگڑی ہوئی ہو سکتی ہے، لیکن وہ میری سوچ سے بھی زیادہ آوارہ لڑکی تھی، جس کا یونیورسٹی کے ہر لڑکے کے ساتھ چکر تھا، اور وہ اس کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرتے تھے کہ اگر وہ سن لیتی تو وہ شرمندگی سے زمین کے اندر دفن ہو جاتی۔ لیکن نہیں، وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے تھی بھی نہیں، وہ بس ایک عجیب سی عورت تھی، یا اگر میں یہ کہتا کہ وہ عورت کے نام پر صرف اور صرف ایک دھوکہ تھی تو اس میں بھی کچھ غلط نہ ہوتا۔ خیر، اب میرا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو اس سے بچانا تھا، کیونکہ میں اپنے کردار پر کوئی بھی حرف برداشت نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس کا کردار ساری یونیورسٹی کے سامنے ہی کھلا ہوا تھا۔ ایک دن میں علی کے ساتھ گراؤنڈ میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور ہم لوگ ایک لیکچر ڈسکس کر رہے تھے جب اچانک وہاں پر چند لڑکے آ گئے۔ وہ سیدھے چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ میں اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ارے اس میں تو طاقت بھی ہے، میں تو اسے یوں ہی ایک کمزور چھمک چھلو سمجھتا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا اور میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، تمہیں جو بھی مسئلہ ہے صاف الفاظ میں مجھے بتاؤ، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ میرا آج تک تمہارا کبھی سامنا نہیں ہوا، تو اس حساب سے تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے تم سے مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم میری گرل فرینڈ سے دور رہو۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں جو خود کو لڑکیوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، کبھی کسی لڑکی سے بات نہیں کی تھی، اور آج ایک لڑکا مجھے آ کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کی گرل فرینڈ سے دور رہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے انتہائی غصے سے کہا کہ مجھے تمہاری گرل فرینڈ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہاری گرل فرینڈ کو جانتا بھی نہیں ہوں، لہٰذا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ بیٹھنے لگا جب اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی جہاں پر ایک لڑکی میرے ساتھ کینٹین میں کھڑی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو خود ہی میرے پاس آئی تھی اور جس نے اتنا بڑا ڈرامہ لگایا تھا۔ میں اس کے پاس نہیں گیا، بلکہ یہ میرے پاس آئی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو خود اس سے جا کر پوچھ لو۔ میں نے اسے 2 ٹوک الفاظ میں کہا اور اسے یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ میرے پاس آ کر مجھ سے اس قسم کی بات کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ میں اپنے کردار پر ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بار میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اگلی بار میں تمہارا وہ سلوک کروں گا کہ تمہیں یہاں آنے پر ہی پچھتاوا ہونے لگے گا۔ وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا اور کہنے لگا، تم نہیں جانتے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہے، اس لیے میں نے دوبارہ اپنے لہجے کو نرم بنایا، کیونکہ میں کسی بھی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اور اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولا، میرا واقعی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے بات کی ہے، لہٰذا تم میری طرف سے بے فکر رہو۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور اپنے ساتھ کھڑے ایک لڑکے کو دیکھنے لگا جس نے نہایت ہی دھیمی انداز میں کہا تھا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس لڑکے کا اس سے کوئی چکر نہیں ہے، لیکن تم نے ہی میری بات نہیں مانی، یہ تو ایک مولوی سا لڑکا ہے۔ اس نے دوبارہ میری طرف دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ جب میں بیٹھا تو علی خیریت سے مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا چکر ہے، اور پھر میں نے اسے ساری کہانی بتا دی۔ میری بات سن کر علی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، ارے وہ لڑکی تو بہت ہی خراب ہے، اس لڑکی سے تو ہر لڑکا پناہ مانگتا ہے، تم کیسے اس کے چکر میں پھنس گئے؟ علی کی بات سن کر مجھے دوبارہ غصہ آ گیا اور میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، میں اس کے چکر میں نہیں پھنسا اور میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں ہے، بس وہ خود ہی ایک دن میرے پاس آ گئی تھی اور بات کرنے لگی تھی، لیکن میں آئندہ کوشش کروں گا کہ اس کا میرے ساتھ سامنا نہ ہو۔ میں نے دوبارہ علی کے چہرے کی طرف دیکھا جو اب بھی کافی پریشان ہو چکا تھا۔ پریشان تو خیر میں بھی کافی زیادہ تھا، اور پھر تھوڑے ہی دن بعد مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اس لڑکی کے چچا اس یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر جگہ دندناتی ہوئی پھرتی تھی اور ہر کسی سے پنگے لیتی تھی،
لیکن کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے تو میرا دل زور سے دھڑکا اور میں سوچنے لگا کہ اگر میرا کبھی اس لڑکی کے ساتھ معاملہ خراب ہو جائے اور اس کے چچا مجھے یونیورسٹی سے نکال دیں تب تو میرا سارا فیوچر ہی تباہ ہو جائے گا۔ اب میں نے اس لڑکی سے دور رہنے کی کوشش مزید تیز کر دی تھی، لیکن میں ان میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا تھا وہ نہ جانے اس لڑکی کے پاس کیسے خبر چلی جاتی تھی، وہ پہلے ہی وہاں پر آ جاتی اور مجھے دور بیٹھ کر گھورنے لگتی۔ اس کے گھورنے سے مجھے بہت کوفت ہوتی تھی۔ ایک دن تو میرے ذہن میں آیا کہ میں جا کر اس سے بات کر لوں، لیکن مجھے اس سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ کچھ بھی کر لینے کی ہمت رکھتی تھی۔ اب تو اس کی وجہ سے مجھے یونیورسٹی کے سارے لڑکے ہی عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ جب بھی وہ مجھے کہیں پر دیکھتے تو مجھے دیکھ کر ہنستے اور ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے۔ اس لڑکی کی وجہ سے اب میرے کردار پر بھی باتیں ہونے لگی تھیں۔ یہ ساری چیزیں میری ہمت سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آخر میں میرا انجام کیا ہوگا۔ ایک دن مجھے پرنسپل صاحب نے اپنے آفس میں بلایا۔ میں یہ خبر سن کر حیران ہو گیا، لیکن جب میں آفس میں گیا تو پرنسپل صاحب نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور میری بہت ساری تعریفیں کی، جبکہ اپنی اتنی ساری تعریفیں سن کر تو مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، کیونکہ جتنا پرنسپل صاحب میرے بارے میں بول رہے تھے مجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اگر میں کہتا کہ میں ایک معمولی سا اسٹوڈنٹ تھا تو اس میں کچھ غلط نہ ہوتا، کیونکہ میں نے پڑھائی کے علاوہ آج تک کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا تھا، اور یونیورسٹی میں زیادہ تر انہی اسٹوڈنٹس کا نام بولا جاتا تھا جو پڑھائی کے علاوہ دوسری سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی یہ معاملہ میرے سامنے آ گیا، جب پرنسپل صاحب نے میرے سامنے اس لڑکی کا نام لیا اور مجھے سمجھاتے ہوئے بولے، چونکہ وہ لڑکی تمہاری ہی کلاس میں پڑھتی ہے اور تم اپنے کلاس کے کافی اچھے اسٹوڈنٹ ہو، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کی پڑھائی میں مدد کرو۔ ان کی بات سن کر ایک دم پھر میرا دماغ گھوم گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پرنسپل صاحب کا کام تمام کر دوں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پرنسپل صاحب کو یہ بات کہنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ لڑکی ہی تھی، کیونکہ اس کے چچا اس یونیورسٹی کے ہیڈ تھے، اسی لیے اس کی بات ہر کوئی مانتا تھا اور اس میں پرنسپل صاحب کا نام بھی تھا۔ لہٰذا میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کریں، میں اس کی پڑھائی میں مدد کر دیا کروں گا۔ لیکن باہر جا کر میں نے اس لڑکی کو سبق سکھانے کے بارے میں سوچا، کیونکہ اب وہ لڑکی اپنی ہر حد کراس کرتی جا رہی تھی۔ اب وہ مجھ میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگی تھی، اور یہ بات مجھے کسی بھی صورت پسند نہیں تھی، اور جیسی وہ لڑکی تھی ایسی لڑکی کو تو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس سے بات کرنا اور اس سے رشتہ بنانا تو دور کی بات۔ آج ہی میں نے یہ ساری باتیں اسے کہنے کے بارے میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی خمیازہ کیوں نہ بھگتنا پڑے، کیونکہ کوئی انسان ایک حد تک اپنے کردار پر وار برداشت کرتا ہے، لیکن جب وہ حد کراس ہو جاتی ہے تو انسان کچھ بھی کر لینے پر اتر آتا ہے، اور میری بھی وہ حد اب کراس ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں باہر نکلا سامنے ہی وہ لڑکی موجود تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا دماغ سرے سے ہی گھومنے لگا۔ میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا جب میرے ذہن میں اپنے دوست کی بات گھوم گئی، جو آج صبح کے وقت ہی مجھے کہہ رہا تھا کہ یونیورسٹی کے باقی تمام لڑکے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب سے تم اس یونیورسٹی میں آئے ہو اور جب سے اس لڑکی نے تمہیں دیکھا ہے، اس دن کے بعد اس لڑکی نے کسی اور لڑکے سے بات نہیں کی، اور نہ ہی وہ اب لڑکوں کے ساتھ گھومنے جاتی ہے، بلکہ وہ اپنا سارا وقت تمہیں دیکھنے میں ہی گزار دیتی ہے۔ سب کو یہی لگ رہا ہے شاید اس لڑکی کو تم سے عشق ہو گیا ہے۔ اس بات نے میرا دماغ مزید گھما دیا۔ میں کبھی بھی کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا جس کے کردار کی کوئی گارنٹی ہی نہیں تھی، یا جس کا کردار ہر شخص کی زبان پر موجود تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور اسے باتیں سنانے لگا کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے پڑھنے کی بات کرو۔ تم جیسی لڑکیوں سے بات کرنا تو دور، میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور آج کے بعد تم کبھی بھی میرے راستے میں نہیں آنا، کیونکہ میرے دل میں جو تمہارے لیے احترام ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر تم کبھی میرے سامنے آئی تو میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا۔ یہ سب کہہ کر میں وہاں سے آیا، لیکن آنے سے پہلے میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا، کیونکہ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔
یوں لگ رہا تھا جیسے سے مجھ سے اس بات کی توقع نہ ہو، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور تیزی سے وہاں سے نکل آیا۔ اپنے پیچھے مجھے مختلف آوازیں سنائی دی تھیں، جن میں سے کچھ آوازیں یہ تھیں: کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں اس نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں بھی جا کر اس سے حساب لیتا ہوں۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سنا اور تیزی سے یونیورسٹی سے نکل آیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی یونیورسٹی نہیں جا سکوں گا، اور میرا آج یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ مجھے یہ بھی شک تھا کہ وہ ابھی جا کر پرنسپل کو بتائے گی اور وہ مجھے یونیورسٹی سے نکال دیں گے، اور شام کے وقت ہی مجھے کال آئے گی کہ آج کے بعد تم یونیورسٹی آنے کی زحمت نہ کرنا۔ میں اسی چیز کے بارے میں سوچتا رہا۔ شام سے رات ہو گئی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ مجھے ایک بھی کال موصول نہ ہوئی۔ دوسری طرف میں علی کو یونیورسٹی میں ہی چھوڑ آیا تھا، لہٰذا رات کے وقت میں نے اسے کال کی تھی کہ اس سے پوچھ سکوں کہ یونیورسٹی میں کیا حالات تھے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے کوئی بھی بات نہیں بتائی اور یہی کہا کہ بس نارمل ہی رہے، کچھ بھی انوکھا نہیں ہوا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے سارا کے بارے میں پوچھ لیا۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوا اور پھر کہنے لگا، لگتا ہے کہ تمہیں بھی اس میں دلچسپی ہونے لگی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا اور میں نے اسے بھی باتیں سنائی اور غصے سے کال کاٹ دی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی چاہتی کیا ہے۔ نہ تو مجھے پہلے اس بارے میں معلوم تھا اور نہ ہی اب مجھے کوئی اندازہ تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، کیونکہ جتنا میں نے اس کے بارے میں سنا تھا وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی کہ خاموشی سے بیٹھی رہتی، بلکہ وہ انتقام لینے والوں میں سے تھی۔ میں اسی کشمکش میں سو گیا، لیکن پوری رات میں ٹھیک سے نہیں سو سکا۔ ہر تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل جاتی اور میری نظروں کے سامنے اس کا روتا چہرہ گھومنے لگتا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ کم از کم مجھے اس سے اتنی باتیں نہیں سنانی چاہیے تھیں اور نہ ہی اس کے کردار پر کوئی وار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت میں بہت غصے میں آ گیا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اس لیے مجھے سمجھ نہیں لگی، لہٰذا صبح سویرے ہی میں اٹھ گیا۔ جیسے ہی میں صحن میں گیا، میری امی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور پوچھنے لگیں کہ اتنی صبح سویرے کیا کر رہے ہو، کیونکہ میری عادت تھی کہ میں نماز پڑھ کر دوبارہ سے ہی لیٹ جاتا تھا، لیکن آج میں نماز پڑھنے کے بعد سو نہ سکا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ اس لڑکی کا چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا، اور پھر میں اپنی امی کے قریب بیٹھ گیا اور پھر انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ساری بات بتاتی۔ میں جانتا تھا کہ میری امی بلڈ پریشر کی مریض ہیں، اسی لیے ان کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں کیا کرتا؟ یہ بات اب میں مزید اپنے تک نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے ملامت کر رہا تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے کسی لڑکی کی یوں بے عزتی کی تھی۔ میری بات سن کر امی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں اور پھر کہنے لگیں کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ غلط نہیں کیا، لیکن اگر میں یہ کہتی کہ تم اسے معاف کر دیتے تو اس میں بھی کچھ برائی نہیں ہوتی۔ خیر ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، اگر اب تمہیں وہ ملے تو تم اس سے معافی مانگ لینا۔ امی کی بات سن کر مجھے کسی حد تک تھوڑی سی تسلی ہوئی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج اگر وہ مجھے کہیں بھی دکھی تو اس سے جا کر معذرت کر لوں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لہٰذا میں جلدی ہی ٹیسٹ کے لیے نکل آیا۔ جب میں یونیورسٹی میں پہنچا، اس وقت بہت ہی کم لوگ آئے ہوئے تھے۔ میری نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد علی بھی وہاں پر آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، آج تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ اس کی بات سن کر میں نے بہانہ بنا دیا اور دوبارہ سے اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جگہ جگہ مجھے اس کی دوستوں کے ٹولے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان ٹولوں میں سے کسی ایک میں بھی وہ لڑکی نہیں کھڑی تھی۔ کیا میں نے اس کے ساتھ بہت برا کر دیا ہے؟ میرا ضمیر دوبارہ سے مجھے ملامت کرنے لگا۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور خود کو تسلی دیتے ہوئے بولا، نہیں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں نے تو بس اپنا دفاع کیا ہے۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جسے ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا، اور پھر کافی دیر اسے تلاش کرنے کے بعد جب وہ مجھے نہ ملی تو میں کلاس لینے کے لیے چلا گیا، لیکن کلاس کے دوران بھی میں اسی کو سوچ رہا تھا اور میری سوچیں اسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ 2-3 بار پروفیسر نے مجھے کھڑا کیا اور مجھ سے سوال کیا، لیکن آج میرا دھیان اس طرف نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا۔ آج مجھے اس چیز کا بھی دکھ ہوا تھا، بلکہ آج مجھے کسی بھی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا،
سوائے اس احساس کے کہ وہ لڑکی دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ لہٰذا کلاس سے نکل کر میں دوبارہ سے لائبریری آ گیا تھا کہ کوئی کتاب وغیرہ پڑھ کر اپنا دماغ بھٹکا سکوں۔ علی کی کلاس ویسے بھی آدھے گھنٹے کے بعد ختم ہوئی تھی، لہٰذا یہ آدھا گھنٹہ میں نے لائبریری میں گزارنے کا سوچا۔ میں لائبریری میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا جب مجھے اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی لائبریری کے اندر داخل ہوا ہو۔ اس وقت لائبریری میں کم اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی لڑکی لائبریری کے اندر داخل ہو رہی تھی، لیکن اس کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بلکہ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ منہ اٹھا کر سیدھی یونیورسٹی آ گئی ہو۔ اس نے چہرہ بھی نہیں دھویا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں جلدی سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کی یہ حالت سوچ کر دوبارہ سے شرمندہ ہو گیا، کیونکہ ہو نہ ہو اس کی حالت میری وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ لہٰذا میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ وہاں پر کچھ اور ہی ارادہ رکھتی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ اس نے تیزی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میرا دماغ دوبارہ غصے سے گھوم گیا۔ میں اسے اس حرکت کی بالکل بھی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، لیکن وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے زیادہ فری ہوتی، نہ چاہتے ہوئے بھی میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ چند لمحے کے لیے تو وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہ گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے بھی اپنی اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں بھی اپنی اس قدر ہمت پر حیران تھا جب اس نے اچانک اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ اس کے چلانے کی آوازیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں اسے چپ کروانا چاہتا تھا، لیکن اب تو وہ ہوش میں ہی نہیں لگ رہی تھی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور سب کو اکٹھا کر کے یہ بتانے لگی کہ میں نے اسے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اس کی اس حرکت کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، اور آج ہی میری ساری کی ساری عزت خاک میں مل گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنا عرصہ میں نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا کر رکھا تھا، لیکن بچنے کے باوجود بھی میں اس طرح پھنس ہی گیا تھا۔ اس وقت میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور مجھے کچھ حیرت سے دیکھنے لگے، جبکہ کچھ لوگ مجھ پر تھو تھو کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جاتا، اچانک وہ لڑکی میرے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اب یہ ایک اور جھٹکا تھا جو مجھے لگ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے فوراً اعتراف کر لیا کہ اس نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ اب سارے لوگ اس کے بارے میں باتیں بنا رہے تھے، جبکہ وہ مجھ سے مسلسل معافیاں مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے اپنا لو، میں سدھرنا چاہتی ہوں اور اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتی ہوں۔ وہ واقعی مجھے ندامت کی ادا لگ رہی تھی۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور پھر اسے چادر کور کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ پھر میں اسے مسجد لے کر چلا گیا اور وہاں پر اپنے کچھ دوستوں کی موجودگی میں اس سے نکاح کر لیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، اور پھر میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی کو مختصر الفاظ میں سب کچھ بتا دیا کہ یوں میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ امی نے بھی اس پر کچھ نہیں کہا، بلکہ بہت پیار سے اس لڑکی کو اپنی بہو تسلیم کر لیا۔ میں اس چیز پر حیران تھا کہ اس نے مجھ سے معافی کیوں مانگ لی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اس وقت مجھے سب کے سامنے رسوا کر سکتی تھی، اور پھر کچھ دن بعد اس نے اس بات سے پردہ بھی اٹھا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، تبھی اس کے ذہن میں ایک بات گونجنے لگی تھی۔ یہ بات اس نے آج صبح ہی سنی تھی کہ دوسروں پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، لہٰذا اسی وقت ہی اس نے توبہ کر لی اور مجھ سے معافی مانگ لی۔ وہ کافی سدھر چکی تھی اور تمام برائیوں سے چھٹکارا حاصل کر چکی تھی۔ اب وہ میرے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی اور اس نے پردہ بھی شروع کر دیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک نیک اور پاک عورت بن گئی تھی۔ میں بھی خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے مجھے ایک بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا تھا۔ اور پھر کچھ ہی عرصے بعد ہم نے وہ شہر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر آ کر شفٹ ہو گئے۔ اس دوران میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی اور مجھے ایک اچھی جگہ پر نوکری بھی مل گئی تھی۔ میں بہت ہی سکون سے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت ہی اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ تو ناظرین، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے جو بھی جلد بازی میں فیصلہ کیا، کیا وہ صحیح تھا یا غلط؟ اگر آپ اس وقت میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟
کیا آپ بھی وہی فیصلہ کرتے جو فیصلہ میں نے کیا تھا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔